پاکستانیوں پر دوہرا ظلم ڈھایا جاتا ہے، ایک مہنگی بجلی دی جاتی ہے، دوسرا اوور بلنگ بھی کی جاتی ہے۔ عدلیہ کے خلاف محاذ آرائی کون سے 7 سوالات کو جنم دے رہی ہے؟ یہ موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے بات کریں گے شہید ارشد شریف قتل کیس پر کینیا کے عدالتی فیصلے کی۔ اکتوبر 2022 سے جولائی 2024 2 برس بیت چکے ہیں۔ ریاست پاکستان کا ایک سپوت کینیا کی پولیس کی گولیوں کا نشانہ بنا۔ یہ 2 برس شہید ارشد شریف کے اہل خانہ نے انتہائی کرب، ذہنی اذیت اور تکلیف میں گزارے۔ ریاست پاکستان کے دروازے کھٹکھٹائے، ایوان عدل کی زنجیریں ہلائیں، پاکستان سے لے کر کینیا تک ہر دروازے پر دستک دی۔ شہید صحافی کے اہل خانہ انصاف کے حصول کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج کینیا سے ارشد شریف کے اہل خانہ کو ایک امید کا پیغام ملا ہے۔ کینیا کی اعلیٰ عدالت نے شہید ارشد شریف کے قتل کو بہیمانہ، غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے حکومت کو شہید صحافی کے اہل خانہ کو 10 ملین کی رقم ہرجانے کے طور پر ادا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ شہید صحافی ارشد شریف کی بیوہ کی جانب سے دائر کردہ درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے کینیا کی حکومت کو اس واقعے کے ذمہ دار پولیس اہلکاروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ کینیا کی ہائی کورٹ کے جج جسٹس سٹیلا موٹوکو نے پولیس کے اہلکاروں کی فائرنگ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی اور غیر قانونی قرار دیا۔ عدالت نے حکومت کو حکم دیا ہے کہ ارشد شریف پر فائرنگ کرنے والوں کے خلاف قانون کے مطابق سخت تادیبی کارروائی کی جائے۔ جسٹس سٹیلا کا کہنا تھا کہ ہر شخص آئین اور قانون کے سامنے برابر ہے اور اسے زندہ رہنے کا حق حاصل ہے۔ فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کے قتل کی گہرائی کے ساتھ تحقیقات ہونا لازم ہے اور ان پر ہونے والی فائرنگ کے بارے میں معلومات کی عدم فراہمی معلومات کے حصول کے حق کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل، ڈی پی پی اور دیگر تفتیشی ایجنسیوں پر الزام لگایا کہ ان کی تحقیقات کو انجام تک پہنچانے اور ارشد شریف کی موت کے پیچھے پولیس افسران پر الزام عائد کرنے میں ان کی سستی ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ درخواست میں نامزد ریاستی ایجنسیاں موت کی ذمہ داری سے بچ نہیں سکتی کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا خاندان کی طرف سے مانگی گئی امداد کی بنیاد پر کردار ادا کرنا ہے۔ صحافی ارشد شریف کو اکتوبر 2022 میں کینیا میں گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ قتل کے الزام میں پولیس اہلکاروں کو گرفتار کیا گیا۔ تاہم گزشتہ سال اکتوبر ہی میں خبریں آنا شروع ہوئیں کہ قتل کے الزام میں نامزد پولیس اہلکاروں کو بری کرتے ہوئے انہیں نوکریوں پر بھی بحال کر دیا گیا۔ ان خبروں کے مطابق ان خبروں کے بعد ارشد شریف کی بیوہ نے گزشتہ برس ہی کینیا کی ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جانے والی درخواست میں جی ایس یو یعنی جنرل سروس یونٹ کو فریق بنایا گیا۔ ان کے اہم راہبر رہنما 5 پولیس اہلکاروں پر شامل کیا گیا جو قتل کے اس مقدمے میں نامزد تھے۔ اس کے علاوہ کینیا کے اٹارنی جنرل، ڈائریکٹر آف پبلک پروسیکیوشن، آئی جی نیشنل پولیس سروس، انڈیپینڈنٹ پولیس اور نیشنل پولیس سروس کمیشن کو فریق بنایا گیا ہے۔ اس کیس میں کینیا یونین آف جرنلسٹ، کینیا کورسپونڈنٹس ایسوسی ایشن نے جویریہ صدیق کی معاونت کی۔ اس کے علاوہ 4 عالمی ادارے آئی سی ایف جے، آئی ڈبلیو ایم ایف اور میڈیا ڈیفنس اور ویمن جرنلزم نے بھی معاونت کی۔ گزشتہ برس اکتوبر میں دائر ہونے والی درخواست میں دسمبر میں ابتدائی سماعت کینیا کی ہائی کورٹ میں ہوئی۔ اس سماعت میں جج نے پولیس اور دیگر ملزمان کی طرف سے اہلیہ جویریہ کی درخواست پر اعتراض مسترد کر کے تمام فریقین کو تفصیلی جواب دینے کے لیے نوٹس جاری کیے تھے۔ رواں برس 30 اپریل کو دوسری سماعت ہوئی۔ اس کیس کی کل 3 سماعتیں ہوئی ہیں۔ 5 ملزمان کو قتل کیس میں نامزد کیا گیا۔ سینیٹر صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کو 2 برس ہونے کو ہے۔ ان کے اہل خانہ اضطراب کا شکار۔ ان کے قتل کے وقت جو سوالات ہم نے اور کینیڈین میڈیا نے اٹھائے تھے، تاحال ان کا جواب نہ تو کینیا کی عدالت میں ملا اور نہ ہی پاکستانی تفتیشی اداروں کو ان کا جواب مل پایا۔ بہت اہم سوالات تھے کہ پولیس اگر واقعی گاڑی کو روکنا چاہتی تھی تو اور بہت سے ایسے معاملات تھے جس سے گاڑی کو روکا جا سکتا تھا۔ شکایت اس وقت یہ تھی کہ کار جیک ہوا ہے، یعنی یہ گاڑی چوری کی ہے۔ اس چوری کی گاڑی کی اطلاع ملنے کے بعد اس گاڑی کو ریکور کیا جانا تھا۔ اگر گاڑی کی ریکوری مقصود تھی تو پھر گاڑی کو ڈرائیور کو کیوں نہیں روکا گیا؟ گاڑی کے ساتھ بیٹھے پیسنجر کو نشانہ بنا کے گاڑی کو بھی جو ہے وہ اصل حالت میں نہیں رہنے دیا گیا اور اس کے پیسنجر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ سوالات آج بھی وہی ہیں۔
شکوے آج بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ ارشد شریف کی بوڑھی والدہ کی پتھرائی آنکھیں آج بھی انصاف کی متلاشی ہیں۔ شہید صحافی کے بچے عدالتوں کی جانب نگاہیں اٹھائیں انصاف کی امید میں ایوان عدل کو تک رہے ہیں۔ جویریہ صدیق نے کینیا کی عدالت سے تو انصاف لے لیا، مگر شہید صحافی کے ورثا ریاست سے شکوہ کناں ہیں کہ یہ انصاف تو ریاست نے انہیں لے کر دیا۔ ایک شہری کو کینیا کی پولیس نے گولیوں سے بھون ڈالا، مگر ریاست کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ چائے کی پیالی میں طوفان تو اٹھائے جاتے رہے، مگر کوئی عملی اقدام دیکھنے کو نہیں ملا۔ کینیا کی عدالت نے تو فیصلہ کر دیا ہے، مگر پاکستان میں اس کیس پر تاحال کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پولیس کی جانب سے FIR پر ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں کیس چل رہا ہے، جہاں نامزد ملزمان بیرون ملک ہونے کی وجہ سے پیش نہ ہوئے اور نہ ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکی، جبکہ جو گواہان تھے وہ بھی متعدد نوٹسز کے باوجود پیش نہ ہوئے، جس پر کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ از خود نوٹس سے 3-4 سماعتوں کے بعد کیس آگے نہ بڑھا سکی۔ کیس کے دوران حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ کینیا کی حکومت کے ساتھ تحویل مجرمان اور مشترکہ تحقیقات کے حوالے سے معاہدہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نامزد ملزمان کو گرفتار کروا کر پاکستان لایا جا سکے گا۔ اس کے بعد بھی معاملے پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ شہید صحافی کے بہیمانہ قتل پر حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری تھی کہ کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کر تحقیقات کرتے، لیکن بدقسمتی سے ایک JIT بنی جس کی نہ رپورٹ منظر عام پر آ سکی، نہ ہی اس کی فائنڈنگز کے حوالے سے ارشد شریف کے اہل خانہ اور صحافتی تنظیموں کو اعتماد میں لیا گیا۔ صحافی ارشد شریف کے کینیا میں قتل کے حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ادارہ FIA اور انٹیلیجنس بیورو IB کے 2 اچھی شہرت کے حامل افسران کی ٹیم کینیا گئی تھی۔ وہاں اس ٹیم نے حکام کے علاوہ کینیا میں مقیم ارشد شریف کے میزبان مشتبہ پاکستانی باشندوں کے انٹرویو کیے اور وہاں سے ملنے والے شواہد کی روشنی میں ایک خفیہ رپورٹ مرتب کر کے حکومت کے ذمہ داروں کو دی، مگر کچھ عرصہ بعد تحقیقاتی رپورٹ بنانے والے دونوں افسران کو آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی یعنی OST بنا کر عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔